حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا سوچنا اور ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ ان واقعات سے تاریخ بری پڑی ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا۔ ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم ذکر کریں گے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر سارے نبیوں سے زیادہ تکلیفیں جھیلی۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے باوجود وہ مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ظلم کرتے تھے، جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کل مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر ایک قبیلہ ثقیف نامی ہے اور ان کی جماعت بہت بڑی ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے، اور سب سے بڑی بات کہ دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے، جن کو بڑے سردار سمجھ رہے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان، ایک نئے مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک بدبخت بولا کہ اوہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے، اللہ کا عذاب۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے کہ جیسا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، مارے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔
میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جسے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جسے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ بس پھر مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کہ رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تکمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کسی ٹائم پر اپنے قوم کے لیے اپنی امت کو بد دعا نہ دی۔ ایسے اخلاق، ایسے بڑے اخلاق اور ایسے بڑے صبر والے ہمارے پیغمبر کے ہم نام لیوا ہیں، اور ہم ذرا خود بھی سوچیں، جب ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے تو معمولی سی گالی دینے پر ایسے بڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر پھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکالیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی بد دعا نہیں فرماتے اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو آئے آج ہم بھی عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خون کی قربانی دی، اپنے دانتوں کی قربانی دی، اپنے اولاد کی قربانی دی۔ کربلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہی تو رنگین تھا، پر دین کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیا۔ آج ہم بھی عہد کریں کہ اس دین کی خاطر ہم بھی تکلیفیں برداشت کریں، اس دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ یہ دین جو عرب سے شروع ہوا تھا اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی لگا کر ہمارے تک پہنچا دی، اور ہم اس ٹائم غائبین میں تھے۔ ان کی قبریں دیکھے، پوری دنیا میں ان کی قبریں ہیں۔ آج ہم بھی عہد کریں کہ اس دین کو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے، کیونکہ دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج ہم خود کو تو دیکھیں، ہمارے نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، کیا یہ اس پیمانے کا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم اس پر راضی کر سکیں؟ پھر ہم خود پہ یہ تو سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے امتی بن کر، تو ہم نے امتی بن کر کیا کیا ہے؟ کیا بے کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہوگا؟ اس کے لیے دوستو اس دنیا میں بس سوچنا پڑے گا، راستہ بدلنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ انہوں نے جان کی قربانی دی، ہمیں صرف وقت کی قربانی چاہیے، تھوڑے سے مال کی قربانی۔ اس دین کو سب سے پہلے سیکھنا اور پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ آئیے آج سے ہی عہد کریں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اخلاق کو بدلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم اپنانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں گے، اپنے غصے، اپنے کینہ اور اپنے بغض سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ اللہ کے لیے ان کو معاف کریں گے اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔